السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آئیے میں آپ کو ایک جیتا جاگتا نظارہ دکھاتا ہوں دیوبندی اجگر، جو کہ بہت بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ دیوبندی دھرم کی بنیاد ہی جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہ صرف دیوبندی اجگر کی ہی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے کتنے اجگر ایسے ہیں جو کہ صرف جھوٹ پر دلالت کرتے ہیں، جھوٹ پر ان لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں۔ بہرحال کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے کچھ سوچتے نہیں، اور یہ لوگ جھوٹ نہ بولیں تو ان کا دھرم نہیں چلے گا۔ اس نے بات کو توڑ مروڑ کے الٹا پیش کیا، سمجھا نہیں، تو اب میں کیا کروں۔ بہرحال آئیے اب میں اس کے گھر کا جیتا جاگتا ثبوت یہ دکھاتا ہوں۔ علم غیب کے تعلق سے بات ہوئی اور اس نے کہا کہ تمہارے عالموں نے شیطان کے لیے بھی علم غیب مانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے جو اجازت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے سب اختیار دیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں، یہ مجھے طاقت دے، قدرت دے، میں جس روپ میں ہونا چاہوں، جس طرح جس انداز سے میں بہکانا چاہوں، مجھے اختیار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار بھی دیا اور یہ بھی کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ نہیں بہکیں گے۔ بہرحال معاملہ اور ہے، بات لمبی ہو گئی، مجھے کچھ بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ان دیوبندیوں کی نجدیوں کی کتاب ہے البراہین القاطعہ۔ اس میں لکھا ہے، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم علیہ السلام کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے، یعنی شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت جو ثابت ہے، یہ نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم علیہ السلام کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں جناب، آپ نے سن لیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کے تعلق سے قرآن اور حدیث سے ثبوت ملتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علم غیب مانا جاتا ہے یہ شرک نہیں ہے تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ فخر عالم علیہ السلام کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث میں کہاں ثبوت ہے، ان کو اتنے ثبوت نہیں ملے، مگر انشاءاللہ آئیے دیکھیے یہ دیوبندی اجگر دیوبندی ازگر جس کو بولا جاتا ہے، علی اصغر اپنے آپ کو کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کا بھی نمبر بھی دوں گا آپ کو۔ بہرحال اس نے ایک الزام لگایا اور میں نے جب اس سے کہا کہ بھاگنا مت، کال مت کاٹ کے جانا، اگر تو نے کال کاٹ دیا تو تیری پکی شکست ہے، پھر بھی کال کاٹ کے بھاگ گیا۔ اس کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ سامنے والے نے کیا کہہ دیا، کیا بول دیا۔ بہرحال آپ حضرات اس گفتگو کو ضرور ملاحظہ فرمائیں اور پورا ویڈیو دیکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام دیوبندیوں میں بھیج دیں۔ دیوبندی دھرم کی حقیقت آپ دکھا دیں تمام حضرات۔ یہ کتاب البراہین القاطعہ ہے۔ اس کتاب میں شیطان اور ملک الموت کے علم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ مانا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم جانا ہے، اور حضور کے لیے علم غیب کا ماننا یہ شرک بتایا ہے۔ معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ شرک نہیں ہے تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آئیے جناب حضرات اب یہ گفتگو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ہے دیو کا بندر دیوبندی دھرم کی بنیاد جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے۔ سنیں حضرات۔ ہیلو، بریلی مولوی نور حسن رضا صاحب، تجھے
جی تجھے معلوم ہے کہ میں مولوی نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا ہوں، پھر بھی مولوی بول رہا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اچھا، کسی کو مولوی بولنے میں شرم کرنا چاہیے؟ بھائی جب میں مولوی نہیں ہوں تو مولوی کیوں کہہ رہے ہو؟ تو جاہل ہے تو؟ اچھا تو یہ بتا، تو مفتی ہے؟ میں مفتی نہیں ہوں۔ میں کیوں؟ جاہل ہے؟ کیا مفتی نہ ہونا جاہل منع تھوڑی ہے کہ مفتی جو نہیں ہے جاہل ہے؟ مولوی نہ ہونا جاہل بولا جاتا ہے کیا؟ تو ٹھیک ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کا مطلب ہے؟ تو نے مجھے مولوی کہا، حتیٰ کہ تو هل مجھے يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو مجھے جانتا ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں، عوام میں سے ہوں، ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا تم ہوں۔ نے کہا کہ مولوی نہ ہونا کیا جاہل ہوتا ہے؟ یہاں جو قرآن نے فرق کیا ہے، کس کا فرق کیا ہے یہاں پہ؟ اچھا سن، تو جب مولوی نہیں ہے تو مولوی ہے نا؟ ہاں چلو کر لو بات، ابھی بول رہا ہے تو مولوی نہیں ہے، بول رہا ہے تو مولوی ہے نہیں مولوی ہے نا، مفتی کو بول رہا تھا، مولوی ہے نا؟ میں جو بول رہا ہوں وہ بولتا ارے ہوں، تو کیا مولوی اور جاہل میں فرق ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی سنا، قرآن میں یہاں بیان کرنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ کس میں فرق کیا ہے؟ پھر وہی بات، مطلب میں تجھ سے یہ پوچھ رہا ہوں جس ٹاپک پہ جواب دے دیا تیرا، جب قرآن فرق کر رہا ہے تو فرق کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بہرحال میں اصل مدے پہ ہاں اصل مدے کی بات یہ بتا رہا ہوں، تو نے ہاں کل فون لگایا تھا۔ ہاں میں نے جو کل فون لگایا تھا اس پر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہیلو، کس موضوع پہ بات کرنے بولا تھا تو نے کل؟ ہاں کل میں نے بہار شریعت کی عبارت علم غیب کے تعلق سے بولا تھا تو نے کہ علم غیب کے تعلق سے بات کریں گے، تو علم غیب کے تعلق سے تیرا کیا نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ شروع ہو گیا میرا کیا، میں نے کیوں فون کیا تھا اور کیا موضوع تھا میرا، کیا پیش کر رہا تھا، وہاں سے بھاگ رہا ہے؟ تم کو پتا ہے کہ دیوبندی کوئی سوال کریں گے تو اس میں پھنس جاؤ گے۔ دنیا دیوبندیت میں کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے اجگر دیوبندی جو ہم سنی حنفی بریلویوں کو غلط ثابت کر دے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، ڈنگی مت مارو۔ ہاں بہار شریعت میں حصہ اول صفحہ نمبر 14 پر ایک عبارت لکھی ہے کہ علم غیب عطائی انبیاء ہی کی سایہ نشان ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم ذاتی مانتے ہو کیا؟ تم ذاتی مانتے ہو؟ میں نے کب کہا؟ میں نے کہا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، کیا بولا ہو تو سن۔ تو میرے پاس انبیاء ہی کی سایہ نشان ہے، یعنی جو چیز انبیاء کی شان ہے اور خصوصیت اور صفات میں سے ہے وہ کسی اور کے لیے ثابت کیا جائے تو جائز ہوگا؟ وہاں کیا ہے لکھا ہوا؟ تو میرے پاس وہ حوالہ بھیج دے، انشاءاللہ میں تجھ سے بات کروں۔ تو سن لے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ علم غیب عطائی انبیاء ہی کی سایہ نشان ہے، یعنی انبیاء ہی کی خصوصیت اور صفات میں سے ہے علم غیب عطائی۔ بہار شریعت کا مصنف لکھ رہا ہے، تمہاری معتبر کتاب ہے، تمہارا معتبر عالم ہے، ٹھیک ہے؟ اور مثال کے طور پر کہ معبود ہونا اللہ ہی کی سایہ نشان ہے، اللہ ہی کی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہونا اللہ کے شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ علم غیب عطائی انبیاء ہی کی سایہ نشان ہے، یہ خصوصیت اور شان صفت کسی اور کو دینا جائز نہیں ہوگا، یہی معنی ہوگا نا؟ آگے بولیں اور اعتراض رکھیں، آپ کا اعتراض کیا ہے؟ یہی معنی ہوگا نا، میں پوچھ رہا ہوں۔ اعتراض تو رکھیں کم سے کم۔ اعتراض نہیں یار، میں اعتراض رکھو، بات کرنے کی ہمت رکھو، معبودیت کا دیکھو، اللہ کی معبودیت کا میں نے یہاں ایک مثال دیا کہ اللہ ہی معبود ہے، یہ معبود ہونا اللہ ہی کی شان ہے، یعنی یہ شان اور صفت خصوصی کسی اور کو دیا جائے گا تو کفر اور شرک ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ علم غیب عطائی انبیاء ہی کی سایہ نشان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کسی اور کو یہ خصوصیت صفات دینا، یہ شان دینا، یہ جائز اور حرام ہوگا نا؟ وہاں پوری بات ہوگی نا، سنیے وہاں پوری بات کیا لکھی ہے اس کو آدھا پیش مت کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت نے عقائد میں بیان کر رہے ہیں، سنیں نا، عقائد میں بیان کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، بول رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، عقیدہ سنیں اللہ پیار محبت سے اگر بات کرو، السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی، زمین و آسمان کا ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر علم غیب ان کو ہے اللہ کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے
کہ اس کو کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا بلکہ ذاتی ہے. جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں وہ قرآن عظیم کی آیت کی مذاق ہیں. فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی قرآن عظیم کی بعض بات مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں کہ آیت سے نفی دیکھتے ہیں اور ان آیاتوں سے جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے انکار کرتے ہیں. حالانکہ نفی و اثبات دونوں میں حق ہے، دونوں حق ہے کہ نفی علم ذاتی کی ہے، یہ خاصہ الوہیت ہے، اثبات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے اور منافی الوہیت ہے، اور ایک کہنا کہ ذرہ کا علم ہی کے لیے مانا جا رہا ہے. تو یہ میرا اصل یہ ہے کہ علم غیب عطائی انبیاء ہی کی شایان شان ہے. ہاں تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ انبیاء کی شایان خصوصیت ہو کسی اور کو دینا اور کے لیے ماننا یہ جائز ہو سکتا ہے. اب بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میں سمجھاؤں اب. ہاں سمجھاؤ. وہاں جو معاملہ لکھا ہوا ہے، وہاں جو معنی ہے یہ ہے کہ انبیاء کے لیے علم غیب ذاتی کا ماننا یہ جائز نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، ان کو علم غیب عطائی ہے، اور اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، اسے نہ کسی کا دیا ہوا نہیں، اسے کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. کہاں انکار بیان کیا؟ اس عبارت نے کہاں انکار بیان کیا؟ اپنا اعتراض رکھیں، آپ کا اعتراض کیا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ انبیاء ہی کی شان ہے، یعنی جو چیز، جو خصوصیت، جو صفت انبیاء ہی کی شان ہوتی ہے وہ شان اور صفت کسی اور کے لیے دینا اور ماننا جائز ہے کیا؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے نبیوں کو، رسولوں کو جو علم غیب عطائی ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ شان انبیاء کی ہی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا علم غیب عطا کیا، یعنی جو چھپا ہوا راز تھا اپنے نبیوں کو بھی بتایا. یہ شان انبیاء اکرام کی ہے. ارے بھائی مانو، سنو پہلے بات کو سن لو پورا، گھبراؤ نہیں بالکل. یہاں نور حسن سے آپ بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اور انبیاء، ہاں سنو، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کے محبوب بندوں کو یعنی ولیوں کو بھی علم غیب حاصل ہوتا ہے، یعنی نبیوں سے ہوتے ہوئے، نبیوں کے وراثت سے، نبیوں کے سلسلے سے، وسیلے سے جو اللہ کے ولی ہیں ان کو بھی علم غیب حاصل ہوتا ہے. ہاں تو مطلب علم غیب جن کے اندر ہو وہ انبیاء ہوں گے یا پھر ولی ہوں گے نا؟ اللہ کے ولیوں کو بھی بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہے. ہاں تو تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم غیب عطائی انبیاء کو بھی ہے اور جو ولی ہیں ولی کی بھی ہے. اللہ کی انبیاء کی شان ہے ڈائریکٹ. ہاں سنیے، بات کو سنیے پورا، گھبرائیے گا بالکل نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا غیب کا علم اپنے نبیوں کو بتایا، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو رسول ہیں. ایک بات کو بار بار نہ دہراؤ، میں سمجھا دوں نا آپ کو، میں سمجھاؤں آپ کو، بار بار مت دہراؤ. میں تمہاری بات سمجھ گئی. اور انبیاء کے توسل سے، تمہاری بات میں سمجھ گیا، انبیاء کے توسل سے، انبیاء کے وسیلے سے علم غیب اللہ کے ولیوں کو بھی حاصل ہے. اس میں آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ انبیاء کے بعد جو اللہ رب العزت کے جو ولی ہیں، محبوبین بندے ہیں، ان کو بھی علم غیب حاصل ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں. ہاں تو مطلب جو انبیاء اور اولیاء اللہ کے ولی ہیں ان کو ہی علم غیب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی جس کو علم غیب ہے وہ انبیاء ہوں گے یا اللہ کے محبوب ولی ہوں گے، ہے نا؟ ہاں 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 ماشاء اللہ. تو آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ علم غیب انہیں کو ہوتا ہے جو انبیاء ہو یا پھر اللہ کے محبوب ولی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے. قرآن ہے آپ کا عقیدہ، آپ کا خلاصہ عقیدہ یہ ہوا، اور جس کو چاہے علم غیب عطائی. ارے بیچ مت بولو. علم غیب عطائی یا تو انبیاء کو تم کیوں بولتے ہو یا اپنے محبوب ولی کو دیتے ہیں. ارے یار بیچ مت بولو نا، دہرا رہا ہو محمد. یعنی تم نے عقیدہ ثابت کیا تمہارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب عطائی یا تو انبیاء ہی کو دیتے ہیں یا اپنے محبوب مقرب ولیوں کو دیتے ہیں، ہے نا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ارے جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا تو وہ عطائی کہلائے گا. ہاں تو کیا بار بار علم غیب عطائی، علم غیب عطائی؟ ارے انبیاء کرام کو علم غیب عطائی ہی حاصل ہے، نہ کہ ذاتی. ہاں وہی نا.
मैं अभी तक तुम्हारी आपका बात क्या का इनकार नजरिया किया। है, आपका क्या नजरिया है, मैं क्या अभी तक अकीदा तुम्हारी है? बात का इनकार किया। तुमने ये अकीदा पेश किया अपना कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म गैब अताई या तो अंबिया ही को देते हैं या जो उसके महबूब वली होते हैं उसको ही देते हैं, है ना? अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में से हाँ जिसको महबूब समझता है, जिसको हाँ चाहे वो हुजूर गौस आजम हो, चाहे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह हो, या और बहुत से अल्लाह के वली हैं, ठीक है, जिसको जिस कदर चाहे अता करे। ये अंबिया के वसीले से इनको हासिल है, अंबिया के जरिए से हासिल है। यानी हमारे जो नबी हैं हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी हैं, ये रसूल हैं, इनके तवस्सुल से, इनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी अता किया है। हाँ, अब मुझे बात आपकी समझ में आई। वही मैं कह रहा हूँ आपको कि आपका एक कहना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म गैब अताई, साथ ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, इल्म गैब अताई या तो अंबिया को देते हैं या तो अपने महबूब वलियों को देते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं देते। जो वली होते हैं उसको देते हैं ना। चलिए आप अपनी बात कहें, मोमिनों में से जिस जो अल्लाह को पसंद हो, जो अल्लाह को पसंद हो, जो और अल्लाह को कौन पसंद होगा? जो अल्लाह का वली होगा, जो मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा। माशाअल्लाह। बहरहाल आप अपना एतराज रखें भाई, जल्दी जल्दी। आपकी किताब है तफसीर नूरुल इरफान। अच्छा, इसमें आपके अहमद यार खान नईमी साहब लिख रहे हैं कि मालूम हुआ कि रब ने शैतान को भी इल्म गैब दिया है। उसने आइंदा के मुतालिक जो खबर दी, आज दुनिया आज ऐसा ही देखा जा रहा है, यानी शैतान ने जो खबर दी है देखा जा रहा है। तो शैतान का भी इल्म गैब माना तो पता ही चला आपके यहाँ शैतान भी अल्लाह की मुकर्रब वलियों में से है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। अपने घर का हवाला सुनिए, भागिएगा मत, और एक भागिएगा मत। मैं दे रहा हूँ, सुनो, ये हवाला दे रहा हूँ मैं। और एक हवाला आपके यहाँ की किताब है, ये कीमिया सआदत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसका तर्जुमा आपके आलिम ने किया है, ठीक है। उसमें भी उन्होंने बात लिखी है, आपके आलिम ने तर्जुमा किया है कि शैतान को भी इल्म गैब अताई दी गई है। तो आपके अकीदे से साबित हो गया कि आपके नजदीक, आपके बरेलवी फिरके में शैतान भी अल्लाह का महबूब बंदा है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इससे बुरा मजहब धर्म कौन सा हो सकता है? भागिएगा नहीं कॉल काट के, मेरी बात को सुन के जाइएगा, पता नहीं है, मेरी बात को सुन के जाइएगा, भागिएगा नहीं। इसलिए तुम कह रहे हो 15 साल से मैं देवबंदी था, आप क्योंकि तुम गुमराह जाना है ना, भागिएगा नहीं। जो खिंजीर होता है, खिंजीर को गंदगी पसंद आती है, वो अच्छाई की तरफ कभी नहीं जाता, जब भी देखो गंदगी में मारता है। अब सुना अपने अकीदे की किताब, तुम्हारी फितरत है गंदगी। भागना मत कॉल काट के, अगर तू भाग गया तो शिकस्त तेरी पक्की है, भागना मत। माशाअल्लाह पूरी हो गई। अब भागना मत, तेरे घर का हवाला देता हूँ, तेरे घर का हवाला देता हूँ। अब सुनो, अब तुम्हारे घर की किताब है अल बराहिनुल कातिया, जिसमें लिखा વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે એ અન્ય કોલ પર વ્યસ્ત છે. કૃપા કરી પ્રતીક્ષા કરો कि थोड़ा समय પછી प्रयास करो. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है. कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें. The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति ने हेलो जनाब हजरात, आप अभी किसी और से बात कर रहे थे, मेरे कॉल का सुनिए, मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इधर उधर क्यों भाग रहे हैं आप? अरे सुने, जनाब हजरात ये भाग गए हैं और भाग रहे हैं बार बार। मैं इनको कॉल कर रहा हूँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फंस गए थे। बहरहाल कई मरतबा मैंने इनको कॉल किया पर ये कॉल उठाने को राज़ी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हजरात, इन देवबंदियों, नजदियों, वहाबियों का ओरिजिनल अकीदा, बेनकाब चेहरा, इनकी हक्कानियत को समझने के लिए, इनकी हकीकत को जानने के लिए नूर हसन रज़वी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं ताकि
ان نجدیوں کا بے نقاب چہرہ آپ حضرات کے سامنے آئے. دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، پہلے کچھ کہتا ہے بعد میں کچھ کہتا ہے. یہ لوگ جب گھر جاتے ہیں تو اپنی ہی بات کو اپنے منہ پر مارتے ہیں، اپنا ہی تماچا اپنے منہ پر زبردست طریقے سے مارتے ہیں. ان دیوبندیوں کی دوگلی پالیسی کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، جاننے کے لیے، انہی کے منہ سے انہی کی پوری حقیقت سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں. لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں. کمنٹ اور لائک بھی ضرور کیا کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو اور کام کرنے میں اور لطف آئے، مزہ آئے، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں گفتگو کو ہمارے بھائی دوست سن رہے ہیں. کمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو اظہار ہیں، جو آپ کے دل کی بات ہے وہ ہم تک پہنچے گی، کیونکہ یہ بد مذہب، بدعقیدے، دشمن رسول ہیں، غدار رسول ہیں، تو ان کی کفریات واضح ہونا ضروری ہے، ان کی بدعقیدیت کا اظہار ہونا بہت ضروری ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ ان نجدیوں کا بے نقاب چہرہ عوام کو دکھایا جائے اور انہی کے منہ سے ان کی بات کو اگلوایا جائے. اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.